ریاضی کٹ میں موجود ایک اور تدریسی وسیلہ جو ہے وہ ذو آبادی شکلیں یا مکب شکلیں، یہ کھوکھلا ہونے کے باوجود اس کو ہم مکعب کہتے ہیں۔ یہ کھوکھلا اس لیے ہے کہ اس کی جالی دار شکل ہے، اس وجہ سے یہ کھوکھلا ہے۔ یہ اس میں ڈالیں گے تو یہ شکل ذو آبادی شکل کیسے نظر آتی ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہے۔ اس طرح اس کو اگر ہم بنانا ہو تو کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس جالی دار شکلیں موجود ہیں، ان جالی دار شکلوں کو لے کر اسی کے مطابق جو اس کی بناوٹ ہے، اسی بناوٹ کو ہم کارڈ بورڈ شیٹ یا ڈرائنگ شیٹ پر بنائیں گے تو ہمیں یہی شکل ملے گی۔ اس کو کیسے بنانا ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ ہم سب سے پہلے مخروط شکل بنائیں گے۔ پہلے ایک مربع بنا لیں گے۔ چھ سینٹی میٹر بائی 6 سینٹی میٹر اس طرح کا مربع بنائیں گے۔ اب اس میں مخروط شکل کیسی ہے یہ دیکھیں گے۔ اس طرح سے ہے یہ۔ اس کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ایک مثلث بنانا ہے۔ اسی مثلث کو ریپیٹ کرتے ہوئے 4 مرتبہ بنانا ہے۔ اب ہم بنائیں گے۔ اس کے درمیان سے لیں، اس طرح درمیان سے آنے والا جو نقطہ ہے وہ 6 سینٹی میٹر ہونا چاہیے۔ اسی طرح اب ہم ایک اور ضلع بنانا ہے، یہ اسی کا ایک اور ضلع ہے، لہٰذا یہ بھی 6 سینٹی میٹر ہونا چاہیے اور یہ بھی 6 سینٹی میٹر ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا مثلث ہے۔ یہ تیسرا مثلث ہے۔ اور یہ چوتھا مثلث ہے۔ اس کو ایک اور طریقے سے بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہاں پر رکھ کر 6 سینٹی میٹر یہاں پر ہر 6 سینٹی میٹر کے درمیان میں جو نقطہ ہے اس کو لے کر اس طرح ہر ایک کو نشان بنانے کے بعد اس مربع کو ہر کونے سے جوڑ کر ایک مثلث بناتے جائیں گے۔ اس کے لیے یہاں سے ایک 6 سینٹی میٹر پر نقطہ بنا کر یہاں پر بھی 6 سینٹی میٹر ہو۔ بچوں کو صرف یہ کس طرح بنانا ہے وہی بتانا نہیں ہے، بلکہ یہ جو ناپ ہے اور یہ شکل کس طرح کے طریقے سے بنتی ہے یہ سب اچھی طرح ان کو سمجھائیں۔ اس سے بچے صرف اس شکل کو بنانا ہی نہیں بلکہ اس کو بنانے کے لیے کون سے فارمولے استعمال کرنا ہے وہ بھی بچے اس میں سیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کو اس طرح موڑنا ہے۔ موڑتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھیں، اس کو چپکانے کے لیے اگر تھوڑی جگہ ہم یہاں بچا لیں تو بہتر رہے گا۔ اب اس کو کیسے کاٹنا ہے یہ دیکھیں گے۔ اب اس کو کاٹتے ہوئے تھوڑی جگہ بچا کر اس طرح سے کاٹیں
یہ کیوں ایسا کرنا ہے اب ہمیں معلوم ہوگا. اب اس کو کاٹتے ہوئے اس طرح سے کاٹیں. جو جگہ ایکسٹرا ہم نے چھوڑی تھی اس کو ہم موڑتے جائیں گے تاکہ بعد میں اس کو چپکانے میں آسانی ہو. اسی طرح اس کے تمام کونوں کو ایک بار اچھی طرح موڑ لیں، نہیں تو شیپ ٹھیک سے نہیں آئیں گے. اس طرح موڑنے کے بعد اس کو گوند لگانا ہے. تمام کناروں کو گوند لگانے کے بعد اس کو آہستہ سے جوڑتے جائیں. اس طرح مخروط شکل یا جس کو پیرامڈ جو ہم کہتے ہیں، یہ سہ بعدی شکل بن کر تیار ہے. اسی طرح ہم مستطیل، موقب، مربع، مکعب نما، سلنڈر، استوانہ، کون، ان تمام مکعب شکلوں کو ہم جالی دار شکلوں کو سامنے رکھ کر بنا سکتے ہیں. لیکن بناتے ہوئے اس کو چھوٹی سی جگہ الگ سے اگر رکھیں گے تو اس کو چپکانے میں آسانی ہوگی. اس میں یہ ایک الگ سے جگہ اس لیے نہیں رکھی گئی ہے کیونکہ اس کو اس میں ڈالنے کے لیے بنایا گیا ہے. یہ جالی دار شکلیں یعنی ایک کھوکھلی مکعب شکل کے اندر ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے. ان جالی دار شکلوں کو استعمال کرتے ہوئے چپکانے کی جگہ کو الگ سے رکھ لینا ہے. ان کو ہم نے کیسے بنایا ہے یہ دیکھیں گے. مستطیل مکعب، مربع مکعب، استوانہ یا سلنڈر اور کون. اور مخروطہ. اس طرح ہم اپنی ہی مکعب شکلیں تیار کر سکتے ہیں. ان سب کے لیے نمونے کے طور پر جالی دار شکلیں استعمال کر کے ان جالی دار شکلوں کو بھی یہاں رکھ لیتے ہیں. مستطیل مکعب اور یہ کون. اس طرح بچے خود سے اپنے ہاتھوں سے تمام مکعب شکلیں جب بناتے ہیں تو بچوں کو ان تمام مکعب شکلوں کی خصوصیات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتے ہیں اور جیومیٹری کی جو بنیاد، فاؤنڈیشن جو ہے وہ بھی بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے.